السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایسی نشانیاں بیان کرنے والی ہوں جس کی پیشن گوئی ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرصہ پہلے کر دی تھی۔ یہ وہ نشانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں جن کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے یعنی اس زمانے سے بہت پہلے زمانے میں بیان کی گئی تھی اور آج وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ سمجھ لینا کہ جب قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح پوری ہونے لگ جائیں اور ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ کس طرح ہماری سامنے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ایسی نشانیاں جو ہمیں سوشل میڈیا پر ملتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق کیا اسی زمانے سے ہے؟ کیا وہ فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے؟ کیا یہ وہی فتنے کی تیاری ہو رہی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ نبی پاک نے قیامت کی نشانیاں صغیرہ اور کبیرہ کے طور پر بیان کی۔ صغیرہ نشانیاں جو چھوٹی آہستہ ظاہر ہونے والی ہیں اور کبیرہ نشانیاں وہ جو بڑی جو واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں۔ کبیرہ نشانیاں جب ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی علامات پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ اللہ کے علم سے دور ہو رہے ہیں، دھوکہ جھوٹ اس کے قریب ہو رہے ہیں اور لوگ ایسی چیزیں سوچنے لگ گئے ہیں جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں۔ حالانکہ انسان بھول چکا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ ہماری اصل ملکیت قبر ہے۔ انسان یہ بھول رہے ہیں کہ اب ہم میں موت بھی آئے۔ صرف انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، چاہے وہ جیسے مرضی ہو، جھوٹ سے ہو، قتل سے ہو، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، ایک قیامت کی بڑی نشانی جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے والی ہوں، نبی پاک نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات کا پانی خشک نہ ہو جائے، اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو چکا ہے، بلکہ بہت خشک آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے پیچھے 90% لوگ مارے جائیں گے۔ کچھ چند لوگ بچیں گے جو کہیں گے کہ یہ سونا ہمیں مل جائے، مگر ناظرین وہ بھی لڑ کر اس کے پیچھے مر جائیں گے۔ اور نبی پاک نے اپنی امت کو یہ تاکید کی کہ اے میری امت، تم اس سونے کے پیچھے مت جانا ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ناظرین دریائے فرات کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، وہاں صرف زمین نظر آتی ہے اور کچھ نہیں، اور وہاں سے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جس کو پتہ نہیں لوگ کیا کیا بناتے ہیں کہ خوفناک جنات ہیں یا پتہ نہیں کیا، یا یاجوج ماجوج کہتے ہیں یا دجال کو کہتے ہیں۔ اب یہ حقیقت صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اصلیت کیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس فتنے کا ذکر حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دجال جیسے فتنے کی اس پوری دنیا میں تیاری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کی نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ نبی پاک نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے معذور ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس سے لوگ دیکھ کر جو مومن ہوگا وہ دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ وہی ہے جس کا نبی پاک نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جس کی نبی پاک نے بیان فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک دجال جیسا فتنہ زمین پر نہیں آیا، اور ناظرین جب وہ دجال آئے گا اس زمین پر اور جب اللہ اس کو حکم دے دیں گے کہ اب تو جا جو مرضی کر، تو ناظرین یاد رکھیں کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن جس نے نبی پاک کی حدیث پر عمل کیا اور آیات کو فالو کیا اور وہ پڑھی تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ پاک نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دجال اپنے فتنے سے، فریب سے، جھوٹ اور دھوکہ دے کے لوگوں کو بہکائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، کیونکہ ناظرین اللہ نے اسے ایسی طاقتیں عطا کی ہوں گی کہ جو آسمان کو کہے گا کہ بارش برساؤ تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو کہے گا کہ اناج اگاؤ تو وہ اناج اگائے گی، اور ایک مردہ انسان کو زندہ کرے گا اور پھر قتل کرے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس کے دھوکے اور فریب میں مت آنا، کیونکہ اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو وہ دکھائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ لیکن نبی پاک نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی،
تو تم لوگ اس پہ بالکل یقین مت کرنا، یہ قیامت کی ہی نشانی ہے، یہ اس کے آنے کی ہی نشانی ہے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو وہ پڑھنی ہیں اور پڑھ کر اس سے محفوظ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، نبی پاک کی حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہو جائیں گے، ان کا خروج پہلے ہو جائے گا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور ہر چیز کو برباد کرتے ہوئے آئیں گے۔ وہ اس زمانے میں، اس دنیا میں ہر جگہ فتنہ اور فساد پھیلا دیں گے اور ہر انسان کے دل میں ان کا خوف ہوگا۔ وہ ایسے ہوں گے کہ بہت بڑی وحشی طاقتیں اور بے قابو اور جاہل ہوں گے بالکل، کہ انسان ان سے بہت خوف کھائیں گے اور وہ انسان کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ وہ زمین پر اتنا فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، پھر اللہ وبارک و تعالی سے لوگ دعا کریں گے کہ اے اللہ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے، انہیں فنا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی طرح ان یاجوج ماجوج کو بالکل ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا اپنا عذاب دے کر۔ ناظرین، علامہ کے نزدیک اس نشانی کو سب سے بڑی نشانی مانا جاتا ہے۔ ویسے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث میں آیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تمام توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ کسی بندے اور بندے کی ذات کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ناظرین اب تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ لیکن کیا ناظرین یہ دنیا اس نشانی کا انتظار کر رہی ہے؟ اپنی تیاری نہیں کر رہی، صرف ان کو یہ انتظار ہے کہ یہ نشانی کب پوری ہوگی۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں، کیونکہ اس نشانی کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور کسی انسان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ جتنا بھی کہہ لے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ اب تک تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں ہمارے پر بہاروں بہار کھلی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ توبہ بھی کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہم کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو تمام توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں۔ ناظرین، ایک آپ بات دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا بھر میں جنگیں کس قدر ہو رہی ہیں، کس قدر فساد ہے، کیونکہ یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جس کا ذکر نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جب اس زمین پر جگہ جگہ فساد، جنگیں ہوں گی تو اس کے بعد اللہ وبارک و تعالیٰ اس تمام فساد کو دیکھ کر اس زمین پر اپنا رہنما بھیجے گا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، لیکن جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ اس دنیا کا تمام نظام بدل کے رکھ دیں گے۔ وہ انصاف، حق پیدا کریں گے اور سکون، ان کے آنے کے بعد اس دنیا میں سکون، امن پھیل جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ جب وہ زمین پر آئیں گے تو عدل اور انصاف پھیلا دیں گے، جب یہ پوری دنیا فساد میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ پھر ناظرین، اس زمین پر اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے۔ جب وہ زمین پر آئیں گے تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے، اور یوں زمین پر امن اور انصاف قائم ہوگا، اور پھر کچھ عرصہ یہ زمین ویسے ہی چلے گی۔ کہ ناظرین، اللہ وبارک و تعالیٰ ہر حقیقت سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے نہیں۔ جو حدیث میں ہے میں آپ کے ساتھ وہ بیان کر سکتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کی آخرت بنے۔ آپ لوگ اپنی تیاری کریں، اللہ سے معافی اور توبہ مانگیں اپنے گناہوں کی، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔